شروع اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات سے جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تقسیم در تقسیم، قوم تقسیم، سوچ تقسیم، نظریہ تقسیم، نتیجہ قومی مسائل تقسیم۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ ایک قومی مسئلہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسئلہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان تک محدود ہو کر صرف ان کا خاندانی مسئلہ بن کر رہ چکا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسئلہ ہے کیا؟ آج سے کچھ سال پہلے امریکہ نے ایک بے نام سی جنگ کا آغاز افغانستان میں کیا۔ اس میں انہوں نے اپنے ملٹری آفیسرز کے قتل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پہلے اغوا کیا اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا۔ ایسا سویلین معاشرے میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملا ہے، بلکہ ایسا مثال ہی نہیں ملتی کہ ایک عورت کو 3 بچوں کے ساتھ لاپتہ کر لیا گیا ہو۔ اس کا سب سے پہلے انکشاف برٹش جرنلسٹ وان ریڈلی نے کیا جب انہوں نے بتایا کہ بنگرام جو کہ افغانستان میں ایک جیل ہے، اس میں ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب انہیں یہ کیسے پتا چلا؟ 3 مسلم قیدی جو کہ اس وقت برطانیہ کی کسٹڈی میں تھے، تو وہ جب بنگرام کی جیل میں سے برطانیہ کے شہر کوئنٹو میں منتقل ہوئے تو تب انہوں نے بتایا کہ ایک اور جیل میں عورت تھی جو چیختی تھی اور جو وہ آوازیں آتی تھیں وہ اس عورت کی تھی۔ اب وہ عورت اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی میں مناسبت کیسے ہے؟ اس کا معلوم اس طرح ہوا کہ بنگرام میں سے اسی جیل میں سے ایک عورت کو امریکہ منتقل کیا گیا، تو تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ چیخنے والی عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان میں اب دوبارہ سے اس معاملے کو ہائپی ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ پچھلے ہفتے میں ہونے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ان کے خاندان سے ملاقاتیں ہیں۔ یہ ملاقات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ملاقات ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے یعنی اپنی بہن سے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد اور اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے وکیل کے ذریعے ہوئی۔ پہلی ملاقات 2 سے 3 گھنٹے تک جاری رہی، جو صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور فوزیہ صدیقی کے درمیان ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں جب عافیہ صدیقی صاحبہ کو بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات ہے، ظاہر سی بات ہے ایموشنز ہوں گی کہ 20 سال بعد اپنی بہن سے ملاقات کرنی ہے تو بات چیت کریں گے، گلے ملوں گی، لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز نے یہ ملاقات ایک شیشے کے درمیان کروائی، یعنی شیشے کے ایک طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھی اور دوسری طرف فوزیہ صدیقی تھے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگی قیدی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو 20 سال بعد ملاقات کروائی اور ملاقات کا حوال کیا تھا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اس ملاقات میں پاکستان کا بھی ذکر کیا، کہا کہ پاکستان بہت یاد آتا ہے ان کو، والدہ اور بچے بہت یاد آتے ہیں، لیکن شاید ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں علم کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری ملاقات جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فوزیہ صدیقی سے ہوئی وہ اگلے ہی دن ہوئی، لیکن اس ملاقات میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل تھے۔ یہ ملاقات آمنے سامنے ہوئی، یہ بھی 2 سے 3 گھنٹے تک کی ملاقات تھی، اور اس میں بھی انہوں نے اپنے اوپر جو قید و بند کی سختیاں ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور ملاقات کے اختتام پر جب وقت ختم ہوا تو آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر واپس لے گئے۔ یہ جس معاملے پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قید و بند ہے وہ افغانستان والا مسئلہ، امریکہ اپنی شکست افغانستان میں قبول کر چکا ہے، اپنی فوج بھی افغانستان سے نکال چکا ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی تاحال پابند سلاسل ہیں۔ جو اس سارے معاملے میں سب سے جو اہم سوال ہے وہ اقوام متحدہ کے اداروں اور جو ہیومن رائٹس کی کونسلز ہیں ان پر اٹھتا ہے کہ وہ اس معاملے پر کیسے خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ صاحب اور جو ہیومن رائٹس کے ممبرز ہیں وہ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ بڑی بڑی تقریریں جھاڑتے ہیں کہ ہم نے ہیومن رائٹس پر یہ کیا، ہم نے ہیومن رائٹس پر یہ کیا۔ لک ایٹ می، آپ نے کشمیر پر کیا کیا؟ آپ نے فلسطین پر کیا کیا؟ آپ نے عراق، شام اور لبنان میں کیا کیا؟ آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر کیا کیا؟ اگر آپ کا زور صرف اور صرف جو چھوٹے ممالک ہیں ان پر چلتا ہے اور جو بڑے ممالک اور طاقتور ممالک ہیں وہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، تو آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے جو ادارے کو ہے اس کو تالا لگائیں، جو پوری دنیا میں آپ کی ہیومن رائٹس کے ممبرز ہیں ان کو واپس بلائیں، تاکہ پوری دنیا کو علم ہو جائے کہ دنیا میں نہ کوئی ہیومن رائٹس کی ویلیو ہے اور نہ آپ کو کوئی ہیومن رائٹس کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق جو قصہ اور معاملہ ہے جو سالوں سال سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ بحیثیت قوم پاکستانی ہمارے جذبات آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں اور ہمارا یہ عزم ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اسی طرح ہمارا یہ بھی عزم ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی ایک دن ضرور رہائی ملے گی، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل اس کے منافی ہیں۔
تو میں اپنی بات کا اختتام وہ چند اشعار ہیں ان کے ساتھ کہنا چاہوں گا. فیض صاحب کے اشعار ہیں: تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیری صحراؤں کو گلزار کرے. پاکستان زندہ باد. شکریہ.